بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفعول مطلق۔ اس سے پچھلے سبق میں مفعول بہی پڑھا تھا۔ یہ منصوبات کا باب جاری ہے جو کہ ہدایت النحو کا مقصد ثانی ہے۔ آج مفعول مطلق کی تعریف اور اس کی ضرورت، یہ چیزیں بیان ہوں گی، اور قرآن مجید کے 36 جملوں کے ذریعے اس کی مشق ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم تعریف لے لیں۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ ہوا مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ۔ وہ ایک مصدر ہے جو اس معنی میں ہے، اس فعل کے معنی میں ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ ایسا مصدر جو فعل کے بعد آئے اور اسی معنی میں ہو۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، یہ مصدر کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ کام کی شدت، تاکید اور زور کو بیان کیا جا سکے۔ او لبیان النوع، دوسری غرض مفعول مطلق کی ہے کہ وہ نوعیت کو بیان کر سکے کہ وہ کام جو ہوا کس نوعیت کا تھا، کس کی طرح کا تھا۔ نمبر 3، او لبیان العدد، کام کی تعداد بتا دی جائے کہ وہ کام کتنی بار ہوا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، تو اس وقت مصدر کو لاتے ہیں فعل کے بعد۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، اور کبھی فعل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے۔ تو اس سب کی مثالیں آئیں گی سوائے عدد کے۔ قرآن مجید سے مجھے عدد کے لیے استعمال ہونے والے مفعول مطلق کی مثال نہیں ملی، جتنا میں مطالعہ کر سکا ہوں۔ منزل نمبر 1، قرآن کی منزل نمبر 2 اور آخری یعنی 7ویں منزل سے میں نے مثالیں دی ہیں۔ آپ کے علم میں ہو قرآن مجید سے اس طرح مفعول مطلق جو عدد بیان کرے تو ضرور بتائیے گا۔ ہدایت النحو میں ہے، وہ میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا۔ تو آئیے ہم اب قرآن مجید کی صحبت میں، قرآن کی مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عربی قرآن سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، تو کیوں نہ اس کے قواعد بھی ہم قرآن ہی سے سمجھیں، تاکہ مثالیں دیتے ہوئے بہت سی آیات اور اس کے جملے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں اور زیادہ دیر تک قائم رہیں۔ اس کتاب کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، یہ سبع مثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس لیے شاید گرامر کی کتابیں ہم سے کھو جائیں یا کسی ملک کے یا دنیا کے کونے میں وہ نہ ملیں، تو قرآن مجید تو الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے میں نے حوالے کے ساتھ تمام مثالیں درج کر دی ہیں، تاکہ دنیا کے کوئی 10-12 ممالک میں میرا یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، ان کو ان مثالوں کی دستیابی یا ٹو میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت، گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں ناحق، ناجائز، جاہلوں جیسا گمان، جاہلیت کا گمان رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یظنون فعل ہے اور اسی کا مصدر ظن آ گیا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا ہوا مصدر بمعنی فعل مذکور، جو فعل مذکور ہے یہاں پہ اسی کا مصدر ہوتا ہے، اور یہ یہاں تاکید کے لیے یا نوعیت کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں نوعیت کے لیے ہے کہ کس طرح کا گمان کرتے ہیں، جس طرح کے جاہل لوگ گمان کرتے ہیں، اس بارے میں اس انداز سے وہ اللہ کے بارے میں وہم و گمان رکھتے ہیں۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح۔ میک اپ کر کے عورتیں باہر نکلتی ہیں دکھلاوے کے لیے، اس سے اسلامی خواتین کو منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ تبرج مصدر آ گیا ہے ما قبل فعل کے مطابق، اسی کا مصدر ہے باب تفاعل سے، تو یہ بھی نوعیت بیان کر رہا ہے۔ لبیان النوع، یہ مفعول مطلق نوعیت بیان کرتا ہے کہ کس طرح کا تبرج، جاہلیت کا ساتھ، جاہلوں جیسا تبرج اور دکھلاوا اور بناؤ سنگار یہ نہ کرتی پھرو۔ تو مسلمان خواتین کو بڑی اچھی ہدایت ہے۔ یریدون الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، چاہتے ہیں وہ جو اتباع کرتے ہیں اپنے دل کی خواہشات کی، کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما،
کہ تم بھی دور کہیں اور طرف مائل ہو جاؤ، یعنی گمراہی میں بھٹکتے پھرو اور دور نکل جاؤ۔ ایسا کلچر، ایسا ماحول، ایسا نظام تعلیم مسلمان نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو جائیں، اسلامی ثقافت اور اس کی تہذیب سے کوسوں دور چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے من مرضیاں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یا میں آزاد ہوں، جیسے کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہاں دیکھیں کہ تمیلو یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور میلن اس کا مصدر آ گیا، اور یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ للتاکید یذکرہ، للتاکید، تو تاکید کے لیے ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو سفارش کرتا ہے اچھی سفارش، تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کے لیے اس کا نصیب ہے۔ اچھی سفارش کرنی چاہیے۔ تو یہاں یشفع فعل ہے اور شفاعتن یہ مفعول مطلق اس کی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ من یشفع شفاعتن سیئہ، جو سفارش کرے گا بری، یکن لہ کفل منہا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو گویا اگر وہ غلط طریقے سے کسی پوسٹ پر آ رہا ہے اور سفارش بھی غلط ہو رہی ہے اور معیار پر، میرٹ پر نہیں ہو رہا کام، تو ایسی سفارش کا گناہ سفارشی کو ملے گا۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ مائل ہو جائیں تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ مائل ہونے کی طرح، یعنی یہاں میلان سے مراد ہے حلہ بول دینا، یعنی حملہ کر دینا، یعنی مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ کافر اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کریں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کہا ہے کہ میدان جنگ میں جب خوف کے عالم میں نماز پڑھنا پڑے تو ایک گروہ نگرانی کرے، پہرا دے، اور دوسرا گروہ نماز پڑھے، اور اسلحہ اپنے پاس ہی رکھے تاکہ آپ کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں یمیلون فعل ہے، اور میلتن اس کا اسی جملے میں اس کا مصدر آ رہا ہے، تو یہ مصدر مفعول مطلق ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ صلح کرا دیں ان کے مابین، جیسے کہ صلح کرانے کا حق ہے، یعنی بہترین طریقے سے حالات درست کر دیں۔ یہ اصل میں ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک میاں کی طرف سے آ جائے اور ایک بیوی کی طرف سے کوئی سمجھدار بندہ آ جائے، ان دونوں پر پھر اعتماد کیا جائے۔ وہ دونوں سمجھدار لوگ اگر خیر اس میں سمجھیں کہ ان کو جوڑ ہی دیا جائے، خاندان نہ ٹوٹے، تو وہ ان میں صلح کروا دے۔ تو یہاں دیکھیں یصلحا فعل ہے، فعل مضارع، یہ بھی منصوب ہے، اور صلحن بھی منصوب ہے، اور یہ منصوب مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی فعل کا مصدر ہے جو کہ مذکور ہے، یہ مفعول مطلق ہو گیا۔ اور یہ منصوب فعل ہے، پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مضارع بھی منصوب ہوتا ہے اگر اس کے پیچھے حروف ناصبہ آ جائیں، ان، لن، کئی، اذن، حتی، لی، یہ 6 حروف سمجھیں کہ نصب دیتے ہیں مضارع کو، اور اس کے نصب کا طریقہ ہے کہ جن کے آخر میں نون ہو وہ نون گر جاتی ہے، تو یصلحانے کی بجائے تو اس کی نون گر گئی، ان نے آ کر اس کو نصب دے دیا۔ اگلی آیت، اگلا جملہ ہے اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم نے دیا اللہ کو اچھا قرض۔ تو اقرضتم کا مصدر قرضن آ گیا، یہ مفعول مطلق ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل، پس تم نہ جھک جاؤ مکمل طور پر جھکاؤ کے ساتھ۔ تو کبھی مفعول مطلق سے پہلے کل اور حقہ آ جاتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں حکم ہے کہ ایک آدمی کی 2 یا 3 بیویاں ہیں تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ سارا جھکاؤ اور ساری رغبت صرف ایک بیوی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، سب کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو باقیوں کو رخصت کرو اور اپنے گھر کو عادلانہ طریقے سے چلاؤ۔ فلا تمیلوا میں دیکھو فعل نہیں ہے اور مضارع ہے، فعل نہیں ہے اور اس کا مصدر کل المیل آ رہا ہے، میلن کی بجائے کل المیل آ رہا ہے، یہاں تھا میلن، یہاں آ گیا کل المیلی، تو یہ بھی ایک انداز ہے مفعول مطلق کو لانے کا، تاکید اور زور کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہاں لفظ اللہ منصوب ہے مفعول بہ کی وجہ سے، اور حق قدرہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن یہاں قدرن کی بجائے حق کا ساتھ آ گیا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ زور دینے کے لیے کبھی کل، حق کا اور اس طرح کے تاکیدی الفاظ بھی آ جاتے ہیں
تاکید مزید کے لیے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے، پاکی ہے اس کی اور وہ بلندر ہے اس سے جو لوگ صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہاں سبحانہ منصوب ہے اور یہ مصدر ہے سبحانہ۔ اب اس کو نصب کس نے دیا؟ پیچھے اس کا فعل حذف ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ قد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، تو قرینے کی قیام کی وجہ سے کبھی مفعول مطلق کا جو عامل ہے فعل وہ حذف بھی ہوتا ہے۔ اب قرینہ کسے کہتے ہیں؟ کثرت استعمال سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کیا بات ہے۔ تو یہاں ہے کہ سبحنا سبحانہ یا سبحت سبحانہ، سبحت یا سبحنا یہ اسی کا فعل پیچھے محذوف ہے، کیونکہ یہ کلمہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا پھر اختصار کر دیا گیا ہے۔ امطرنا علیہم مطرا، برسا دی ہم نے ان پر بارش، تو یہ اس کا مصدر بھی ہے، اسم بھی ہے، مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مفعول مطلق بھی۔ حملت حملا خفیفا، اٹھا لیا اس نے خفیف سا بوجھ، حمل، تو یہاں دیکھیں حملا مصدر منصوب مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، اور خفیف مزید اس کی تاکید ہے کہ وہ کتنا بوجھ ہے، یعنی ہلکا سا بوجھ، تو گویا تاکید میں ہلکا پن بھی ہوتا ہے اور بھاری پن بھی ہوتا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، تو وہ نہیں اطاعت کرتے دین حق کی، دین کا معنی ہی ہے اطاعت کرنا، حساب کتاب بھی دین کا معنی ہے، قیامت کے دن کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں حساب کتاب ہوگا، تو دانا یا دینوں کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ہے کہ اطاعت گزاری کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا۔ ولا یدینون دین الحق، وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے، تو یہاں یدینون فعل ہے اور اس کا مصدر دینا آ گیا ہے اور یہ اضافت کی صورت میں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے، نفیر اختیار نہ کیا، یعنی جہاد کے میدان کی طرف نہ کوچ کیا، تو تمہیں سزا دے گا اللہ، دردناک سزا، دردناک عذاب۔ تو یہاں عذاباً مفعول مطلق، یہ فعل ہے، فعل مذکور یعذب کا، اور یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں الا اصل میں ہے ان لا، یہ وہ الا نہیں حرف استثناء والا، وہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ ان اور لا کو، لا نافیہ کو مدغم کر دیا، ان شرط کو اور لا نافیہ کو۔ اب آئیے اس کالم کی جانب، یہ ہم نے 15 جملے کر دیے، 15 یہاں ہیں۔ لو اراد الخروج لاعدوا له عدہ، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے ایک زبردست تیاری، تو یہاں عدتاً مصدر آ گیا ہے اعدوا کا۔ اعراب القرآن میں اس کو مفعول بہ بھی کہا ہے، اور یہ مفعول مطلق بھی میں سمجھتا ہوں کہ مصدر ہی ہے نا، اس لیے مفعول مطلق ہوگا۔ لا ینالون من عدو نیلا، وہ نہیں پا سکے دشمن کی طرف سے کوئی نیل، کوئی بھی مراد نہیں پا سکے، یہاں مراد ہے مال غنیمت وغیرہ یا دیگر چیزیں لڑائی بڑائی کے نتیجے میں جو ملتی ہیں، تو یہاں نیلن مصدر آ گیا، ینالون کا مفعول مطلق۔ لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، وہ خرچ نہیں کرتے ذرا بھی خرچ، نہ چھوٹا نہ بڑا، تو یہاں نفقتاً مصدر منصوب مفعول مطلق، ينفقون فعل ہے، اور صغیرةً ولا کبیرةً مزید اس نے اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا۔ وترى الجبال تحسبها جامدة، آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو اور سمجھیں گے ان کو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وهي تمر مر السحاب، واو حالیہ ہے، حالانکہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ یہاں تمر فعل اور مرہ یہ اس کا مفعول مطلق مصدر ہے، اور یہ نوع بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، لے بیان النوع، ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول مطلق کبھی کام کی نوعیت بیان کرتا ہے۔ اب اڑ کیسے رہے ہوں گے؟ جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح پہاڑ بھی آسمان میں تیر رہے ہوں گے۔ وعدناہ وعدا حسنا، ہم نے اس سے وعدہ کیا بہترین وعدہ، مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر۔ قتلوا تقتیلا، قتل کیے گئے خوب اچھی طرح، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو قتلوا فعل مجہول ہے، جمع مذکر حاضر غائب کا صیغہ، وہ اس کا فاعل ہے، تقتیلا مفعول مطلق، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، تو تقتیلا باب تفعیل کا مصدر، یہاں دیکھیں منصوب آ رہا ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے، قتل یقتل تقتیل۔ لعناہم لعنا کبیرہ، ہم نے لعنت کی اس پر
بہت بڑی لعنت. تو یہاں لعنا کا مصدر لعنن. زلزلو زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ، خوب جھنجھوڑ دیے گئے. گویا مسلمانوں پر بہت سخت حالات تھے اور دشمنوں کا بہت زور تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. قولو قولا سدیدا، کہو سیدھی سیدھی بات، درست بات کہو، سیدھی سیدھی بات کرو. تو یہ بہترین رہنمائی ہے. قولو فعل اور قولا اس کا مصدر مفعول مطلق بن رہا ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. بالکل اس سے پیچھے ہم نے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اسی طرح کا یہی جملہ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ مفعول مصدر سے پہلے کبھی حقہ اور کلا لا کے بھی تاکید بیان کر دی جاتی ہے. سرحوہن سراحا جمیلا، رخصت کر دو ان عورتوں کو بھلے طریقے سے، خوبصورت انداز میں، کہ اگر آپ کا نباہ آپ کی ازواج کے ساتھ نہیں ہو رہا تو ان کو دے دلا کے فارغ کر دو، تاکہ وہ اپنی مرضی کی فیملی میں جا کے رہ بس سکیں جائز طریقے سے. تو خواہ مخواہ ان کو باندھ کے اور معلق کر کے مصیبت میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ کا مقصد تو گھرانے آباد کرنا ہے، نہ کہ فساد. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ پاک کر دے تجھے، تم کو جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو یہاں تطہیراً مصدر آ گیا، یطہر کا باب تفعیل. ینظرون الیک نظر المغشی، دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف غشی زدہ آدمی کے دیکھنے کی طرح، علیہ من الموت، جس پر موت کو دیکھ کر جیسے غشی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نوع بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، مفعول مطلق لبیان النوع. تو نظرہ مصدر آ گیا اور ینظرون کا یہ مفعول مطلق ہے. لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا مؤنث کے ناموں کی طرح، یعنی عورتوں کے نام جیسے ہوتے ہیں. تو مشرکین مکہ فرشتوں کے نام اس طرح اپنی طرف سے رکھتے تھے، ان کے بت بناتے اور ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، دیویاں بنا لیتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. تو تسمیہ دیکھیں مصدر آ گیا ہے یسمون کا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے پکڑ لیا ان کو ایسے حاکم کی طرح جو کہ بہت غالب ہو، عزیز و عزت والا ہو. تو یہاں بھی نوعیت بیان ہو رہی ہے کہ کیسے اس کو پکڑا، ایسے پکڑا جیسے کوئی بہت بڑا زبردست قسم کا طاقتور حکمران پکڑا کرتا ہے. یہ آخرت کا منظر ہے کہ آخرت میں بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے قہار قسم کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے گا. آگے اس پورشن میں آپ کو دکھے گا کہ فعل کی بجائے اسم ہے، اور اسم کا بھی دیکھیں مصدر مفعول مطلق آ رہا ہے. یہ کون سے اسم ہے جو مصدر سے ہی بنے ہیں؟ ان کو اسماء مشتقات کہتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول. تو جس طرح اسم فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے، ایسے ہی اسم فاعل اور اسم مفعول کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے. اسی بنا پہ اس کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں. یہاں دیکھیں انک کادح، بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، جیسے کہ دوڑ دھوپ کا حق ہے. تو یہاں کادح اسم فاعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، الی ربک کا اس سے متعلق ہو گیا جار مجرور، اور قدحن اس کا مصدر مفعول مطلق بن گیا. والناشطات نشطا، یہ فرشتوں کی قسم کھائی اللہ نے اس کی صفات بیان کر کے کہ جو بڑے آرام سے جان کھینچتے ہیں، نرمی کے ساتھ جو میت کی جان کھینچتے ہیں، تو اس کی طرف اللہ نے کہا کہ اس کی قسم کھاتا ہوں. تو ناشطات یہ اس میں فاعل ہے، فاعل ان کے وزن فاعلاتن کی جمع، ناشطاتن کی جمع ناشطات. تو اس میں فاعل کا بھی دیکھیں مصدر آ گیا نشطن، اور یہ اس کا مفعول مطلق بن گیا. والسابحات سبحا، اور تیرنے والے جو تیرتے ہی پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت گردش میں رہتے ہیں تاکہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں. تو یہ بھی اس میں فاعل کا مفعول مطلق مصدر آ گیا. فالسابقات سبقا، اور دوڑ دھوپ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم رب نے اٹھائی. تو سابقات بھی اس میں فاعل ہے. یاد رکھیں کبھی الف یوں لکھ لیا جاتا ہے اور کبھی چھوٹا سا کر کے کھڑی زبر کی صورت میں بھی لکھ لیا جاتا ہے. یہ کتابت کا ایک انداز ہے جگہ بچانے کے لیے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو جیسے چورا چورا کر کے. تو یہاں بھی دکت فعل ہے مجہول، اور دکن یہ اس کا مصدر مفعول مطلق بنا، یہ تاکید کے لیے ہو گیا. تحبون المال حبا جما، تم محبت کرتے ہو مال سے ٹوٹ کر، یعنی بہت زیادہ شدت کے ساتھ تم اس کو چاہتے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جو مفعول مطلق ہے یا تو یہ شدت بیان کر رہا ہے، تاکید پیدا کر رہا ہے، یا اس کی نوعیت بیان کر رہا ہے. رہ گیا عدد کا کہ وہ
کتنی بار کام کیے. مثلاً اگر کسی نے کچھ چیزیں لکھی ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے 2 دفعہ اس کو لکھا، تو اس کے لیے کتابت کتبتین یا کتابتین، یا کہنا کہ میں نے اس پر 2 ضربیں لگائی ہیں تو کہا جائے گا ضربت ضربتین. تو مصدر یہ بھی مفعول مطلق، یہ عدد بیان کرنے کے لیے آ گیا. اسی طرح آپ ردد مراراً، اس نے دہرایا کئی بار، تو بار بار بھی دہرانا ہے اور رددہ بھی دہرانا ہے، تو اسی کے معنی میں تو نہیں، معنی میں تو آ گیا نا. اگر لفظی نہیں ہے تو اس معنی میں تو وہ لفظ ہے، وہ اس کا مصدر مفعول مطلق بن جاتا ہے. کبھی ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ ضروری نہیں کہ مصدر اسی لفظ سے ہو، باب بھی مختلف ہو سکتا ہے، لفظ بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن معنی ایک ہونا چاہیے. جیسے جلسہ قعدۃ، وہ بیٹھا ایک قعدہ، تو قعدہ بھی بیٹھنا، جلسہ بھی بیٹھنا، تو جلسہ کا جلوساً مصدر لانے کی بجائے قعدۃ کہہ دیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. میں ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس چینل کے ساتھ آپ کوئی تعاون کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. مونیٹائزیشن کا کوئی پروگرام نہیں. اللہ اگر کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نو ٹینشن، انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.